بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو نمازوں کو قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جب کہ دشمنوں کا خوف ہو کہ وہ تم کو تشویش میں ڈال دیں گے، اور بے شک کافر تم لوگوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ اس سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قیمتی احکام بیان فرمائے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بڑی ہی نعمت ہیں، بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں جو احکام اس سورت کے اندر نازل فرمائے گئے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب آدمی قصر کے اندر ہو، جب آدمی سفر میں ہو تو سفر میں بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں، بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ آدمی جس انداز میں اور جتنا کمفرٹیبلی اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، سفر میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے آدمی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انہی سارے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمت کو نازل فرمائی اور کہا کہ جب بندے جب سفر میں ہوں تو اس وقت نمازوں کو قصر کیا کریں، اور اس میں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی سفر ہو، جبکہ آپ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ سفر کو دشمن کے خوف کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو نمازوں کو قصر کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خصوصاً جب کہ دشمنوں کا خوف ہو کہ دشمن تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تشویش میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر سفر کو دشمن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر دشمن کا خوف نہ بھی ہو اور حالت امن ہو، اس کے باوجود سفر میں قصر کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو قصر نماز کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور سلف صالحین کے اقوال اور اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی، ظہر کی، عصر کی 4 رکعت پڑھ لے تو ہو جائے گی، عشاء کی 4 رکعت پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن 2 رکعت پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ مکمل ہے کہ 2 رکعت ہی نماز پڑھے سفر میں۔ معزز سامعین کرام، سفر کتنے دوری پر کرنا ہے اس سلسلے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء کرام میں سے ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ چونکہ آیت کریمہ کے اندر صرف سفر کا ذکر ہے، کتنا سفر ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ جب سفر میں ہو تو ہر وہ سفر چاہے دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، اگر وہ سفر ہے تو وہ سفر ہے اور اس میں قصر کرنا چاہیے۔ لیکن قابل اطمینان بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب العمرہ باب حجۃ النساء میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 1 رات سے زیادہ اکیلے سفر نہ کرے، 1 رات سے زیادہ اکیلے سفر نہ کرے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ سفر وہ سفر ہوگا کہ ایک معمولی اور عام آدمی اگر چل کر کے جائے تو وہاں سے واپس اپنے گھر پہ لوٹ نہ سکے، چل کر کے جائے تو جا کر کے واپس وہاں سے لوٹ نہ سکے، وہ سفر ہوگا۔ کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی عورت 1 رات اپنے محرم اپنے شوہر کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو 1 رات یعنی کوئی بھی آدمی اگر چل کے اپنے گھر سے جاتا ہے اور رات کو اگر لوٹ کر کے نہ آ پائے تو وہ سفر ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی حدیث کے اوپر محمول کرتے ہوئے 9 میل کو سفر قرار دیا گیا، 9 میل،
اور 9 میل آج کل کے زمانے میں 15 کلومیٹر. یعنی ایک عام آدمی اگر چل کر کے 15 کلومیٹر جائے اور جا کر کے رات کو لوٹ نہ سکے تو یہ 15 سے 30 کلومیٹر جو ہوا یہی سفر ہے. اور اتنا اگر کوئی سفر کر لیتا ہے تو سفر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک رائے ہے. صحیح بات یہی ہے کہ ہر وہ سفر جو سفر ہو وہ سفر ہوگا. مثال کے طور پر اگر آدمی یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد اگر ڈاوسپیٹ پہنچتا ہے وہ اس کے لیے سفر ہے. جا کر کے وہاں پہ وہ قصر کرے. یہاں سے نکلتا ہے اور گوبھی جاتا ہے وہ اس کے لیے سفر ہے. جب وہاں پر پہنچے اور جتنی دیر رہے وہاں پہ وہ سفر کرے, وہاں پر قصر کرے. وہ آدمی یہاں سے نکلا اور رات ہوتے ہوتے بھٹکل پہنچ جائے گا, شام ہوتے ہوتے بھٹکل پہنچ جائے گا. رستے میں جہاں پر بھی اس کو موقع ملے وہ قصر کرے. یعنی یہاں سے نکلتے ہی وہ قصر شروع کر دے اور اس کے لیے سفر شروع ہو گیا. اور ہم نے پہلے ہی بتلایا کہ سفر میں جو ہے یہ قصر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے, زیادہ مکمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تحفہ دیا ہے کہ سفر میں آدمی رہے تو نمازوں کو جمع کرے. مثلا ظہر کے وقت ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو نکلنا ہے تو وہ ظہر اور عصر دونوں کو ساتھ پڑھ لے. یا پھر کہیں پر بھی ہے سفر میں ہے, بہت سارے کام میں مشغول ہے, بہت ساری مشقتیں ہیں, تو وہ ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھ لے اور پھر نکل جائے, اپنا کام کرتا رہے. اس کو پھر عصر کے وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اب پیش کرتے ہیں. ساری حدیثوں کو خوب غور سے سنیے. صحیح البخاری ابواب تفسیر الصلاح کی روایت ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاح کی روایت ہے. باب صلاۃ المسافرین کی روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے آدمی چاہے سفر میں ہو یا اپنے مقام پر ہو صرف 2 رکعت نماز فرض تھی, صرف 2 رکعت. بعد میں جب آدمی اپنے گھر پہ ہو تو 4 رکعت نماز فرض کیا گیا اور سفر میں 2 رکعت کو باقی رکھا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سفر میں 2 رکعت نماز کو کیا ہے. اور اسی طرح سے صحیح البخاری ابواب تقصیر الصلاح باب الصلاۃ بمنا کی روایت ہے. حارث بن وہب کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہم لوگوں کو ظہر اور عصر 2 رکعت نماز پڑھائی, 2 رکعت قصر کے ساتھ. حالانکہ کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا, کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی, کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں تھا. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر ظہر اور عصر 2 رکعت پڑھایا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی سفر ہو, حج کا سفر ہو, آدمی کا اپنا سفر ہو, جہاد کا سفر ہو, ہر سفر میں چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو, جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے. اسی طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یعلا بن امیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا یہی بات جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو. ہم لوگ تو عام سفر میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تعجب تم کر رہے ہو بالکل وہی تعجب میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں 2 رکعت قصر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے, لہذا اللہ کے دیے ہوئے صدقہ کو قبول کرو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے اندر 2 رکعت قصر ہی پڑھنا چاہیے. جو لوگ 4 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر لیے, وہ صحیح نہیں کر رہے. اللہ کے صدقہ کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے سے وہ اعراض کر رہے ہیں. اسی لیے سفر میں قصر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے, زیادہ اتم ہے. معزز سامعین کرام, اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں, صحیح البخاری کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو مغرب کی نماز کو ذرا مؤخر کرتے تھے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 3 رکعت, تھوڑی دیر کے بعد پھر اقامت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھتے اور سفر کے لیے نکل جاتے. اس سے یہ پتہ چلا کہ سفر میں آدمی کو نمازوں کو جمع کرنے کا بھی ایک بہت بڑا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نمازوں کو جمع کرنے کی جو بات ہے وہ صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے. کبھی کبھار آدمی حالت قیام میں بھی ہو تو بھی حرج اور مشقت کی وجہ سے نمازوں کو جمع کر سکتا ہے, لیکن وہاں پہ قصر نہیں کرے گا.
جیسا کہ صحیح البخاری ابواب صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سفر کے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر عشاء اور مغرب اور عشاء کی 3 رکعت اور مغرب کی 4 رکعت 7 رکعت اکٹھے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت یعنی 8 رکعت اکٹھے پڑھی۔ اسی حدیث کے آخر میں ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ شاید بارش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، اور بعض روایتوں میں کہ بغیر بارش اور بغیر خوف کے، اور علماء اور فقہاء کرام نے کہا ہے، خاص طور سے امام ابن حسینی رحمہ اللہ جو کہ اپنے زمانے میں سعودی عرب کے کبار علماء کرام میں سب سے بڑے فقیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر مشقت ہو یا مشقت جیسی کوئی بھی چیز ہو تو آدمی کو شریعت کی طرف سے یہ کمپلیٹ اجازت ہے کہ وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنے دنوں تک قصر نماز کرنی چاہیے، کتنے دنوں تک، تو اس سلسلے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، حالانکہ ان کے قول کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح البخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے مکہ میں 19 دن تک ٹھہرے رہے اور 19 دن تک لگاتار قصر کیا، جبکہ صحیح البخاری کتاب الجمعہ کی بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف میں 10 دنوں تک رکے اور 10 دنوں تک قصر کیا، مکہ اور اس کے اطراف میں۔ اب ظاہر سی بات یہ ٹمکور ہے اور ٹمکور کا اطراف، ٹمکور کے اطراف میں آپ ادھر چلے جائیے تو ادھر آپ کو ہیڑے ہلی پڑتا ہے، ادھر کوئی دوسرا گاؤں پڑتا ہے، ادھر کوئی دوسرا قریہ پڑتا ہے، تو اسی طرح سے مکہ اور اس کے اطراف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک رکے اور 10 دنوں تک قصر کیا۔ اور دوسری روایتوں سے یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ اسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 4 دن رکے تھے، 4 دن، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الجمعہ کی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ کے اندر انٹر کیے، داخل ہوئے، تشریف لائے، اور 4، 5، 6، 7 تک وہاں رکے، 8 کی صبح میں مینا کے لیے حج کرنے کے لیے نکل گئے، اور ان 4 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے ہی مائنڈ مینٹین رکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور وہاں پر میں 4 دن رکوں گا، تو 4 دن اس کو وہاں پہ قصر کرنا چاہیے، 4 دن قصر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر 4 دن سے زیادہ پہلے سے ہی اس نے مائنڈ مینٹین کر کے رکھا ہے تو پھر اس کو 4 دن قصر کرنے کے بعد پھر مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر حالت تردد ہو کہ آج جائیں گے کل جائیں گے، کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو 19-20 دن تک لگاتار قصر کر سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے بتلائی کہ فتح مکہ کے موقع سے 19 دن تک رکے تھے اور 19 دن تک انہوں نے قصر کیا۔ تو راجح قول کے مطابق 4 دن قصر کر سکتے ہیں، 4 دن سے زیادہ قصر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اب تک کا عالم ہو کہ ہمارا کام آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، تو 19-20 دن تک بھی اگر آدمی ٹھہرتا ہے، اور بعض اہل علم کے قول کے مطابق اگر 50 دن بھی ٹھہرتا ہے یا 6 مہینہ بھی ٹھہرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔